الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد احترام حضرت محتمم صاحب زیدہ مجدو، علماء اہل سنت، اساتذہ امت، دوستو بھائیوں، آپ سب کو ایک بات بتاؤں کہ اس مسجد میں جب سے جمعہ ہو رہا ہے اس کا ثواب اجمل قادری کے کھاتے، اس لیے کہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میں جمعے کے دن حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں چوک کی ایک مسجد میں آپ کے جمعے کا اہتمام کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مدرسے والے کہاں جمعہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا فلاں جگہ فلاں جگہ۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کے مدرسے میں مسجد کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ضرورت ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ یہ بات ہے 4 جولائی سن 2000۔ تو حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چچا جان کو میں نے کہا کہ حضرت سن 94 سے میری یہ رائے ہے کہ آپ مدرسے میں مسجد بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے کا تو راستہ بھی کچھ سیدھا نہیں ہے، ہماری یہ خواہش تھی کہ محکمہ مال کی ایک پرانی بلڈنگ ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم مدرسہ وہاں منتقل کریں۔ ہم نے بھی سن 94 میں میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی خدمت میں متعدد مرتبہ بات ہوئی، لیکن اللہ کو ان کی قسمت میں یہ سعادت نصیب نہیں، اور اب یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوست، صبح جب میں رات مجلس ذکر سے فارغ ہو کے میں نے کہا فجر کے بعد دیکھیں گے کہ اگر ہمت ہوئی تو چلیں گے، تو حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب زیدہ مجدو نے فرمایا کہ کیا پروگرام؟ تو میں نے کہا یا جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد آ جائیں، اس لیے کہ صادقیہ عباسیہ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ہمیں آنے کی دعوت، یہ ان کا نہیں، یہ ہمارا ادارہ۔ یہاں ضلع تحصیل منشن آباد میں صادقیہ عباسیہ
اور ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے عاشق خاص اور ہمارے بے وفا دوست کے والد گرامی اپنی شان رکھتے ہیں، اور نہ ان کا ادارہ ان کا ہے، وہ بھی شیراں والے کا ہے، اور یہ مدرسہ بھی شیراں۔ میرے محترم دوستو، اصل چیز نسبت، اور نسبت کے تقاضے جب پورے ہوتے ہوں، جہاں پورے ہوتے ہوں، جیسے پورے ہوتے ہوں، اس کا پھر ایک اثر نسلوں میں نظر آتا۔ مقابلہ نسبت کا ہے، مقابلہ نسبت کا ہے، حیثیت کا نہیں۔ بسا اوقات بڑے بڑے ذمہ دار، 10 مربے کے مالک، ان کے ڈیرے پہ آپ جائیں تو آپ کو چائے بھی نہیں ملتی، اور بعض ایسے فقیر مولوی ہیں کہ ان کا ڈیرا سارا دن چلتا ہے۔ تو چیز حیثیت سے نہیں، نسبت سے اور اللہ کی رحمت سے۔ بھارت کے پاس 821 لڑاکا طیارے، اور پاکستان کے بعد پاس 282۔ بھارت کے پاس 800 اور پاکستان کے پاس 200۔ لیکن جو پاکستان کی ہوائی فوج کا سربراہ ہے ظہیر بابر، وہ ایک مولوی کا بیٹا، اس کا باپ فاضل دیوبند ہے۔ پاکستان جب ٹوٹا تو ایک ایسا حکمران اقتدار میں تھا جو شرابی اور زانی تھا۔ اس یحییٰ خان نے پاکستان کو توڑ دیا، اور 93,000 ہمارے لوگ بھارت کے جنگی مجرم بنے، اور 4 سال انڈیا کی قید میں رہے۔ ہمارا مغربی پاکستان کا 50,000 مربع میل کا علاقہ بھی بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ اس زمانے کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ عمر رحمت اللہ علیہ سے مشورے کی درخواست کی، تو ہمارے حضرت نے فرمایا، بھٹو صاحب آپ شیراں والے آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں ان کے آنے میں کیا بات۔ اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا، سن رہے ہو بیٹا، سن رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو جوناگڑھ ایک مسلم ریاست تھی، اس کے وزیر اعظم تھے، اس کے تو ان کی گھر والی نے کہا کہ میں امید سے ہوں آپ ابھی جوناگڑھ نہ جائیں۔ تو سر شاہ نواز بھٹو نے کہا کہ جوناگڑھ کے نواب کو سیاست میں
بڑی دقتوں کا سامنا ہے، اور میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں، میرا جانا ضروری، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اللہ ہمیں بیٹا دے تو اس کی گھٹی، پنجابی میں کیا کہتے ہیں گھٹی، گڑتی، جی، اس کی گڑتی، اس کی گھٹی میں سندھ کے سب سے بڑے تاجدار اولیاء مولانا سید تاج محمود امروٹی سے کروانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سر شاہ نواز بھٹو کو جوناگڑھ میں اطلاع دی گئی، نواب جوناگڑھ کی خاص ریل گاڑی میں وہ فوراً وہاں سے چلا اور 17-18 گھنٹے میں لاڑکانے پہنچا، اپنے بچے کو لیا اور سیدھا امروٹ شریف حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آنے میں بہت تاخیر کر دی، اگر آپ اس کو پیدائش کے 5 گھنٹے کے اندر لے آتے تو یہ دین کی ننگی تلوار ہو، لیکن اس تاخیر کے باوجود اللہ اس سے دین کا بہت کام ہے۔ چنانچہ میرے محترم دوستو، اللہ نے مہربانی کی اور ہمارے دادا مرشد حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ، جو قدوۃ الصلحاء تھے، امام الصالحین تھے، زبدۃ الفقراء تھے، امام الاولیاء تھے، انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو گڑتی دی اور ان کا نام ذوالفقار علی تجویز کیا، اور کہا کہ دین کا ایک ایسا کام یہ بچہ کرے گا کہ اس کی مثل دنیا میں اور کوئی نہ۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور شیرا والا دروازہ میں انہوں نے ہمارے حضرت کو اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ میں وزیر اعظم ہندوستان اندرا گاندھی سے ملاقات کے لیے شملہ جا رہا ہوں اور میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے روحانی مرشد اور جنہوں نے میری زندگی کا نصب العین طے کیا، آپ ان کے جانشین، اس لیے کہ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کی کوئی نرینہ اولاد مت، اس لیے وہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشین سمجھتے تھے، اور سندھ کے لوگوں کو یہ بات معلوم کہ حضرت امروٹی کے جانشین شیراں والے کے سجادہ نشین، شیراں والے کی اتنی جماعت پنجاب میں نہیں جتنی سندھ میں۔ تو صاحبو،
بھٹو صاحب نے ہمارے حضرت سے سندھی میں اپنی گٹی دینے کا واقعہ اور حضرت امروٹی کی ساری باتیں سندھی میں عرض کی. تو اس نے ہمارے حضرت سے کہا حضرت آپ کم گو ہیں یا میں باتیں کرتا ہوں اور آپ جواب نہیں دیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سندھی سمجھتا تو ہوں، سندھی بولنے میں قادر نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کی خدمت گار عورتوں سے سنا تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کے دادا جان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی سندھی بولتے تھے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی سندھی میں بیان کرتے تھے. تو اس سے میں نے یہ خیال کیا کہ آپ بھی سندھی زبان سے واقف. تو حضرت نے فرمایا کیونکہ میں دیوبند میں رہا، دہلی میں رہا اور لاہور اور کراچی میں رہا، میں سندھی زبان بولنے پر قدرت نہیں رکھتا. میرے محترم دوست، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمارے حضرت سے مشورے کیے. حضرت نے ان کو بتایا کہ کیسے آپ نے اندرا گاندھی صاحبہ سے پاکستان کے قیدیوں کو اور یہ جو 5000 مربع میل کا علاقہ ہے اس کو واپس لینا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے بھٹو صاحب، مائی اندرا گاندھی خاتون ہے، آپ مرد ہیں، تو آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے جائیں اور مذاکرات میں ان کو ساتھ رکھیں. بھٹو صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ اس وقت صاحب فراش ہے اور علالت کے بستر پر ہیں، ان کے لیے شملہ کا سفر ممکن نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی محرم عورت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میری بچی جو امریکہ میں پڑھتی ہے، 18-19 سال اس کی عمر ہے، وہ آج کل گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی ہوئی. تو حضرت نے فرمایا آپ ان کو ساتھ لے. چنانچہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مشورے پر بھٹو صاحب اپنی صاحبزادی بی بی بے نظیر کو لے کر ہندوستان گئے اور 5 دن کے مذاکرات کے بعد اندرا گاندھی کو 93,000 قیدی چھوڑنے پر اور 5,000 مربع میل زمین کی واپسی کا معاہدہ ہوا. ایک دستخط میں اللہ نے پاکستان کو یہ فتح دی. تو وہ جو حضرت امروٹی نے فرمایا تھا کہ اللہ تم سے کام لے گے، اللہ نے بھٹو صاحب سے سن 72 عیسوی میں یہ کام. اس کے 2 سال کے بعد پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے مطالبہ شروع ہو گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں. بھٹو کے سیاسی مشیروں نے کہا کہ قادیانی تو پیپلز پارٹی کو بہت پروگریسو جماعت سمجھتے ہیں، آپ یہ قدم نہ اٹھائیں. لیکن کیونکہ وہ ولی کامل نے کہا تھا، اللہ نے بھٹو سے یہ کام لیا اور بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا.
میرے محترم دوست، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان محمد علی جناح صاحب نے بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کلکتے سے لے کے جلندھر تک جی ٹی روڈ کے دونوں طرف 10,000 درختوں پر 10,000 مولویوں کی لاشیں لٹکی، اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں ایک تحریک چلی اور مولویوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کے پاکستان کو آزاد کر دیا۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی کی زیر قیادت علماء دیوبند نے 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان میں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کسی سیاستدان نے نہیں بنایا، پاکستان مولویوں نے جانے دے کے بنایا۔ میرے محترم دوست، آغا محمد یحییٰ خان جو پاکستان کے صدر تھے لیکن اخلاقی اعتبار سے انتہائی کمزور تھے، ان کی عیاشیوں نے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ پاکستان بنایا مولویوں نے اور توڑا شرابیوں۔ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر ایک مولوی کا بیٹا، اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر یہ اس کا باپ فاضل دیوبند۔ تو پاکستان بنایا مولویوں نے اور بچایا مولویوں کے بیٹوں نے، اور ایک 5 گھنٹے کی جنگ میں نریندر مودی کا بیڑا غرق ہے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے محترم دوست، آج فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لیا، لیکن بدلہ کسی غیر مولوی نے نہیں، مولوی کے بیٹوں نے لیا۔ پاکستان بنایا بھی مولویوں نے، بچایا بھی مولویوں کے بیٹوں، اور اس ملک کو اقتصادی بدحالی سے بھی اللہ علماء کے جوتوں کے صدقے نکالے۔ میرے محترم دوست، مولوی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمے، اور کلمہ طیبہ کے متعلق فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی بنیاد زمین میں بہت گہری ہوتی ہے اور اس کی شاخیں
آسمان میں 4 دانگے عالم میں پھیل جائے. یعنی ایک اچھی بات جب چلتی ہے تو دنیا کے آخری کونے تک چلی جاتی. اب تبلیغی جماعت کے امیر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یہ تبلیغی نصاب جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی قلم سے نکلا، وہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس لیے کہ مولوی کا کلمہ کلمہ طیبہ ہے اور جہاں جاتا ہے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. میرے محترم دوست، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت ایک بہت بڑی چیز، اور اگر نسبت کا لحاظ کیا جائے تو اللہ اس لحاظ کرنے والے، اس ادب کرنے والے کی 11 نسلوں کو کامیابیوں کے زینے نصیب فرماتا. صرف اہل اللہ کی نسبتوں کا ادب کر. اس لیے میرے محترم دوست، نسبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذرا سی محنت سے آسمان پہ پہنچا. تبلیغی جماعت میں جب لوگ محنت کرتے ہیں تو بہت درجے کے بعد، محنت کے بعد اللہ ان کو قبول فرمائے. لیکن جو عرب جماعت تبلیغ میں لگتے ہیں وہ ذرا سی محنت سے کہاں سے کہاں پہنچ. جو نوجوان بچے عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے، کوئی فرانس میں، کوئی برطانیہ میں، جب ہم ان یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ عرب بچے جب روحانی اسباق لیتے ہیں تو دنوں میں آسمان پر پہنچ جاتے. اس لیے کہ ان کے اندر وہ نسبت موجود ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت ان کو دی. نسبت مرتی نہیں، سو جاتی، اور سوئی ہوئی نسبتوں کو اللہ کے نام کی ضربیں لگا کے جگانا پڑتا ہے. حضرت مولانا محمد شریف بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی نائب امیر. ایک رات حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ مجلس شورا کا اجلاس 2 دن اور ہو. اگلے دن جمعہ تھا، قریب کے علماء جمعہ پڑھانے اپنی اپنی مساجد میں چلے گئے، اور جو دور دراز کے اکابر علماء تھے
وہ سب کے سب شیرا والے میں موجود تھے۔ اثر کے بعد حضرت اقدس مولانا شریف بھٹو صاحب نے فرمایا کہ ماشاء اللہ 90 برس ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے مدرسے کو۔ حضرت کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی تھی، فرمایا میں اولاد نرینہ سے محروم، اور حضرت مولانا معین الدین صاحب کے متعلق فرمایا کہ وہ فلانے کالج میں لیکچرار ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا حضرت کھو دی مٹی کھو لگے گی تے رنگ چوکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کے تھوڑے عرصے کے بعد فقیر کا رابطہ حضرت مولانا معین الدین صاحب دامت برکاتہم سے ہو گیا۔ میں نے ان کو جو کھلایا وہ انہوں نے کھایا، جو بتایا وہ انہوں نے کیا، جو پڑھایا انہوں نے پڑھا، جو وظیفے کرائے انہوں نے کیے، جس کمرے میں رکھا اس کمرے میں رہے۔ ایک وضو سے اگر 4 نمازیں پڑھائیں تو انہوں نے پڑھی اور وضو قائم رکھا۔ اللہ کا شکر کہ آج یہ مسجد بھی ہے اور خطیب بھی، اس لیے کہ نسبت انسان کو کندن بنا دیتی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کے بڑے اونچے لوگوں میں سے، تو ان کے بیٹے کے استاد نے بڑی تعریف کی حضرت تھانیسری سے ان کے بیٹے کی کہ حضرت آپ کے بیٹے جیسا میں نے کوئی شاگرد نہیں دیکھا، شرارت کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کی مجبوری ہے، سن رہے ہو بیٹے، اس کی مجبوری ہے، اس کے خون میں شرارت ہے ہی۔ اور معین الدین بھٹو کے اندر بھی یہ مجبوری تھی کہ اس کے اندر اس کے دادے کا خون دوڑ رہا تھا، یہ اس کے خون کی مجبوری تھی۔ دعا کرو کہ اللہ ہماری دعا عثمان کے لیے بھی قبول فرمائے۔ عثمان کہاں ہے بھائی؟ ادھر آؤ یار، ادھر آؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ۔ تو میرے محترم دوست، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا غلام قادر صاحب آپ بھی آگے تشریف لے آئیے، آئیے آئیے آئیے، ماشاء ماشاء اللہ۔ تو میرے محترم دوست، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت قائم کرے، اس کا لحاظ کرے اور اس کے اعتبار سے اپنے گھر کی چیزوں کو ترتیب دے اور اللہ کے نام سے اپنے سینوں کو مزین۔
اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اتنے صدر ہوئے، اتنے وزیر اعظم ہوئے، اتنے آرمی چیف ہوئے، لیکن کسی چیف کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی جو ایک مولوی کے بیٹے حافظ قرآن کی قیادت میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، نسبتوں کا لحاظ یہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز، اور جب اللہ انتقام لینے پر آتے ہیں تو اس کی بدبختی زوال نسبت سے شروع ہوتی۔ میں ایک دفعہ آج سے 35 سال پہلے ایک جگہ ہے چکو کا، وہاں جا رہا تھا تو منشی اتاڑ سے حضرت مولانا قطب الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ کو میں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے جڑدا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ نسبت کیسے کرتے۔ اس پیرانہ سالی میں موٹر سائیکل آگے نوجوانوں کی طرح دوڑاتے ہوئے چکو کا چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آہستہ چلاؤ، گھر دوڑ رہی ہے کچی سڑک پہ، ساری دور حضرت مولانا قطب الدین کا پر پڑے گی۔ حضرت رک گئے، واپس آئے، فرمایا گڈی ٹھیک ہے؟ میں کہا جی الحمدللہ۔ فرمایا تو اسی ہولی کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ چلے جائیں ہم آتے۔ انہوں نے فرمایا ایو دھول تے مینوں آخرت وچ کم آس۔ بیٹا جب نعرہ رسالت لگایا جائے تو سب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ لگاؤ بیٹا نعرہ رسالت لگاؤ، تم لگاؤ بھائی، اور فاروقی صاحب تم لگاؤ۔ تو میرے محترم دوست، ایسے بیٹھی جیسے تشہد میں بیٹھتے، آپ بیٹھے، کمر سیدھی فرمائیے، آنکھیں موند لیجئے، اکھی نوٹ لو بھائی، پڑھو بسم اللہ